You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الحمدللہ چوتھی نشست ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک. اسی اہم موضوع پر قرآن و حدیث کے تناظر میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ حق اور سچ سننے کی سعادت بخشے، اور اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب سے تقریباً 1450 سال پہلے سرزمین مکۃ المکرمہ پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ویسا واقعہ چشم آسمان نے کبھی نہیں دیکھا، اور قیامت کے برپا ہونے تک اس کا امکان بھی نہیں. وہ واقعہ اپنے دامن میں قدرت کے وہ عجائب لیے ہوئے ہے جس کو سمجھنے کے لیے، جس کا شعور حاصل کرنے کے لیے ایمان باللہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ وہ عظیم معجزہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو آن کی آن میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے تمام آسمانوں کو عبور کراتے ہوئے اپنی بارگاہ تک بلایا تھا. واپسی بھی اتنی جلد ہو گئی کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کا یہ مکمل سفر ایک معجزہ ہے، اور معجزے کی حقیقت یہی تو ہے کہ جس کا کوئی سائنٹیفک تجزیہ نہ کیا جا سکے، طبعی طور پہ اس کا کوئی حل نہ نکالا جا سکے.
جہاں عقلیں عاجز ہو جائیں، انسان کا وجدان، انسان کا شعور عاجز ہو جائے، عقل کے خلاف، فطرت کے خلاف، قانون طبیعیت کے خلاف اللہ رب العزت جو کام اپنے نبی یا رسول کے ذریعہ ظاہر کریں اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ لفظ معجزہ اگرچہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں جو لفظ آیتن یا آیات، بینتن یا بینات یا برہان، یہ الفاظ موجود ہیں قرآن مجید میں اسی مضمون کے لیے اور اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ جہاں عقلیں عاجز ہو جائیں وہ اللہ کی ایک بینہ ہے، جہاں فطرت کا قانون ٹوٹ جائے وہ اللہ کی طرف سے ایک برہان ہے، جہاں انسان کسی عمل کا سائنٹیفک انداز میں کوئی تجزیہ نہ کر سکے وہ اللہ کی طرف سے ایک بینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ قرآن میں بینات کے عنوان سے ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کا وہ سفر جس کا تذکرہ آج ہوگا یہ دو حصوں پر منقسم ہے۔ نبی علیہ السلام کے سفر کا پہلا حصہ ہے مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک، اس کو اصطلاح میں اسراء کہا جاتا ہے، اور سفر کا دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے عرش الہی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنا، اس حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا موضوع اسراء ہے، لیکن عام زبان میں دونوں سفروں کو معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی کے سفر کو بھی عمومی زبان میں معراج کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس سفر کا نام ہے اسراء، اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا یہ معراج ہے، لیکن عام طور پہ دونوں کو ملا کے سفر معراج کہہ دیا جاتا ہے۔ اسراء اور معراج کو اگر اشاراتی زبان میں بیان کیا جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ نبی علیہ السلام کا یہ سفر دو حصوں پر منقسم ہے۔ پہلے حصے میں نبی کا سفر ایسے ہوا، میرے ہاتھ کو دیکھیے یہ اشاراتی زبان ہے، ایسے آپ کا سفر ہوا، یہ سفر مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک بذریعہ براق ہوا، بذریعہ براق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اس طرح ہوا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے سفر کے دوسرے حصے کو اگر اشاراتی انداز میں سمجھایا جائے تو وہ چونکہ معراج ہے، نبی علیہ السلام کا وہ سفر جو مسجد اقصی سے عرش الہی تک ہوا، اس سفر کو اشارہ کے انداز میں اس طرح بیان کریں گے، یہ سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور یہ سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ یہ اشارے میں آپ کو میں نے اسراء اور معراج کو سمجھا دیا، کیونکہ آج ہماری گفتگو کا موضوع اسراء ہے، جس میں نبی علیہ السلام کی سواری اس انداز سے چلی تھی، اسی مضمون کو آج سمجھنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس سفر کا آغاز مسجد الحرام سے ہوا، سفر کا یہ پہلا حصہ مسجد اقصی پہ جا کے منتہی ہوا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے اس سفر کے تعلق سے جو وضاحت اور صراحت موجود ہے، ذرا اسے قرآن کے الفاظ میں دیکھیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو بے شمار اعتراضات کے جواب آپ کو اس آیت کے ترجمے میں ہی مل جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کے اس سفر کا تذکرہ عصر حاضر میں نئی نسل کے عقیدوں کے تحفظ کے لیے بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ آج ہم اور آپ
الحاد کے جس دور سے گزر رہے ہیں، ہماری نئی نسل اس الحاد کا مسلسل شکار بن رہی ہے۔ اپنی نئی نسل کو الحاد سے بچانے کے لیے، کفر و شرک کے عقائد سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور نبی علیہ السلام کے اس سچے عظمتوں بھرے سفر کو سمجھانے کے لیے ضرورت ہے کہ ایسی محفلیں منعقد کی جائیں، ایسے جلسے برپا کیے جائیں جس میں نئی نسل کو نبی علیہ السلام کی معراج سمجھا دی جائے، ورنہ اس سفر پر بے شمار اعتراضات کیے گئے۔ نئی نسل کو اگر جواب نہیں معلوم ہوگا تو کم سے کم وہ نئی نسل شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے گی، اور یہی شکوک و شبہات اس کو ملحد بنا کے چھوڑیں گے۔ یہ عصر حاضر کا بڑا اہم تقاضا ہے جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اس کو بہت توجہ سے سنیے تاکہ موجودہ دور کے الحادی نظریات سے ہماری اور آپ کی اور ہماری نسلوں کی مکمل حفاظت ہو سکے، کیونکہ یہ سفر اپنے اندر بے پناہ پیچیدگی لیے ہوئے ہے۔ اس سفر میں بڑی نزاکتیں ہیں، اس سفر پر اتنے اعتراضات کیے گئے کہ اس کے جوابات فراہم کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی جس آیت میں، ایک مختصر سی آیت ہے، نبی علیہ السلام کے بہت کم معجزات کا تذکرہ ہے قرآن میں، کیونکہ قرآن سراپا میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے، تو زیادہ معجزات کی ضرورت بھی نہیں تھی بیان کرنے کی۔ یہ پورا قرآن میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ تو قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ معجزات بیان نہیں کیے گئے۔ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو ماقبل کے نبیوں رسولوں کے معجزات کی تعداد زیادہ دکھے گی آپ کو قرآن میں بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے۔ لیکن اگر آپ نبی علیہ السلام کے معجزے قرآنی کو سامنے رکھیں تو رب کعبہ کی قسم آپ علیہ السلام کا یہی ایک معجزے قرآنی ماقبل کے تمام نبیوں تمام رسولوں کے معجزات پہ بھاری ہے۔ پھر اس قرآن میں نبی علیہ السلام کے چند معجزات کا تذکرہ ہے، ان میں سے یہ معجزے رسول بڑی اہمیت کا حامل ہے، جسے اللہ نے بہت طویل انداز میں نہیں بس ایک مختصر سی آیت میں اپنے نبی کے اس عظیم معجزے کا تذکرہ کر دیا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ کتنے جامع الفاظ ہیں۔ معجزے کا بیان اللہ نے جس لفظ سے کیا ہے اسی لفظ میں اس معجزے پہ جتنے بھی اعتراضات ہو سکتے تھے قیامت تک ان تمام اعتراضات کا جواب لفظ سبحانہ میں موجود ہے۔ کیا ترجمہ ہے سبحانہ کا؟ سبحانہ کا ترجمہ ہے جو ہر عیب، ہر کمزوری، ہر نقص سے پاک ہو۔ یہی ترجمہ نہیں ہے، اس میں ایک ترجمہ اور شامل ہے، جو ہر عیب، ہر کمزوری اور ہر نقص سے پاک ہو، جو ہر ضرورت سے پاک ہو۔ عام طور پہ لفظ سبحانہ کا ترجمہ کرنے میں یہ لفظ سامنے نہیں آتا، جو ہر ضرورت سے پاک ہو۔ دنیا کا کوئی انسان سبحان کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، وہ کتنا ہی نیک اور صالح کیوں نہ ہو، کیونکہ انبیاء کرام بے شک معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے اور عیبوں سے پاک ہوتے ہیں، مگر ضروریات زندگی تو ان کے ساتھ میں وابستہ ہوتی ہیں۔ لہذا کوئی نبی سبحان کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ انہیں کھانے کی ضرورت ہے، انہیں پینے کی ضرورت ہے، انہیں دیگر ضروریات زندگی لاحق ہوتی تھی، تو گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود، گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود انبیاء اکرام اور رسول اعظام یہ سبحان کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتے، کیونکہ کھانے پینے کی ضروریات ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی زندگی اسباب و وسائل کے بندھن میں بندھی ہے۔
بدر کو فتح کرنا ہے تو وسائل اختیار کر کے مدینہ منورہ سے 80 میل کا فاصلہ طے کر کے وہاں جانا پڑے گا. یہ ضروریات زندگی ان کے ساتھ میں وابستہ ہیں. اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے اور ہر ضرورت سے پاک ہے. کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے وہ مادہ اور مٹیریل کا محتاج نہیں. کسی کام کو برپا کرنے کے لیے اسباب و وسائل کی اسے کوئی ضرورت نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بلا شبہ ایک سچائی ہے. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن یعنی ہو جا, تو وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے بغیر مٹیریل کے اور بغیر اسباب کے. کیا اس میں کوئی شک ہے؟ شک ہے تو زیادہ دور نہ جانا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ جو دعوت دی ہے قرآن نے, اپنے وجود پہ غور کر لینا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کا مفہوم کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ میں آ جائے گا. اپنے وجود پہ غور کر لینا. یہ پورا وجود مٹیریل سے بنا ہے. یہ مٹیریل سپلائی کہاں سے ہوا؟ کہاں سے لایا گیا یہ مٹیریل؟ یہ دانتوں کا مٹیریل کہاں سے ماں کے رحم میں داخل کیا گیا؟ یہ ناخون کا مادہ کدھر سے داخل کیا گیا ماں کے رحم میں؟ یہ بالوں کا مٹیریل کدھر سے داخل کیا گیا ماں کے رحم میں؟ یہ ہڈیوں کا فولڈر ڈھانچہ اس کا مٹیریل کدھر سے داخل کیا گیا ماں کے رحم میں؟ راستہ تو بند تھا اور مٹیریل کائنات کے کسی حصے میں موجود نہیں ہے. اپنا وجود دیکھ کر بھی اگر اللہ کو نہ پہچان سکے تو اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی. سبحانہ. یہاں سے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے اس عظیم معجزے کو بیان کیا ہے. مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کو عبور کراتے ہوئے اللہ نے اپنے مہمان کو اپنی بارگاہ میں عرش الہی پر بلا لیا. عقل کہتی ہے کہ یہ ممکن کیسے؟ فضا میں کتنی ٹھنڈ ہے, زمہریر, کتنا مائنس ٹمپریچر ہے, اس میں زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک سفر, وہاں سے عرش الہی تک کا سفر, وہاں سے واپسی مسجد اقصی, اور پھر وہاں سے سواری کو لے کے مسجد الحرام. وقت کتنا لگا اس پورے سفر میں؟ زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم. جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر سے نکلے, دروازہ کھلا. دروازہ کھلنے کی وجہ سے جو زنجیر ہلی, وہ ہلتی ہوئی زنجیر ٹھہر نہ سکی کہ میرے مصطفیٰ واپس آ گئے. آپ علیہ السلام جس بستر پہ آرام فرما تھے, انسان کے بدن کی گرمی بستر میں منتقل ہو جاتی ہے. آپ علیہ السلام بستر سے اٹھے اور وہ بستر کی گرمی ختم نہ ہو سکی کہ میرے مصطفیٰ واپس آ گئے. آپ نے وضو فرمایا تھا, وضو کا بہتا ہوا پانی اپنی آخری حد کو پہنچ نہ سکا کہ میرے مصطفیٰ واپس آ گئے. زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عقل اس سفر کو تسلیم کر سکتی ہے؟ کیا سائنٹیفک انداز میں اس سفر کا کوئی تجزیہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی انسان اس سفر کو مانے تو کیوں مانے؟ کوئی انسان نبی علیہ السلام کے اس سفر اسراء اور سفر معراج کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرے تو کیسے کرے؟ اللہ نے اس کا جواب ایک جملے میں دے دیا. تمام شبہات قلاقما ہو گئے, تمام اعتراضات ختم ہو گئے لفظ سبحانہ سے. اگر میں اپنی زبان میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں تو اس کا ترجمہ یہ ہے, یہ نہ دیکھو کہ جانے والا کون ہے, یہ دیکھو کہ بلانے والا کون ہے. یہ لفظ سبحانہ کا ترجمہ ہے. ٹھیک, سارے اعتراضات ختم ہو گئے نا. یہ نہ دیکھو کہ جانے والا کون ہے, پہلے یہ دیکھو کہ بلانے والا کون ہے. لفظ
لفظ سبحانہ سے اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے بیان کا آغاز کیا ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے بحث کرتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ دلائل اور شواہد کتابوں سے نہ دینا، اس کو اس کے وجود سے اپنے اللہ کی قدرت سمجھا دینا۔ جب میرا اللہ اپنی قدرت سے تیرے اس وجود کو 3 تاریکیوں کے اندر بغیر مٹیریل کے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ اگر اپنے محبوب نبی کو آسمانوں تک بلا لے تو تجھے اس پر اعتراض کیوں ہے؟ سبحانہ، پاک ہے وہ، ہر عیب سے بھی پاک ہے، ہر کمی اور کمزوری سے بھی پاک ہے، ہر نقص سے بھی پاک ہے۔ سفر معراج کا جوان ملے گا اس وضاحت سے کہ میرا رب ہر ضرورت سے بھی پاک ہے۔ اللہ نے بلایا ہے، کیا چاہیے؟ آپ یہاں آئے ہیں اپنے گھروں سے، کوئی نہ کوئی ذریعے سفر اختیار کیا ہوگا، وہ سفر کا ذریعہ آپ کی ضرورت ہے، چاہے یہ 2 پیر ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی اسکوٹی اور گاڑی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ کیسے آئیں گے آپ یہاں؟ بلانے والا سبحان ہے، لہذا یہ مت دیکھو کہ جانے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ بلانے والا کون ہے۔ اسرا، اسرا یسری اسرا کے معنی آتے ہیں رات میں کسی کو لے جانا۔ کب لے جانا؟ رات میں، دن میں نہیں۔ لفظ اسرا میں رات میں سفر کرانے کا مضمون شامل ہے، سفر کرانا ہی نہیں، جو سفر رات میں کرایا جائے اس کے لیے تعبیر ہے عربی زبان میں اسرا، یسری، اسرا، رات میں کسی کو لے جانا۔ لیلن، بعبدہ کے بعد لیلن۔ اب عربی زبان کی جو نزاکتیں ہیں وہ میں آپ کو یوں نہیں بتا سکتا کہ آپ اس کی نزاکتوں سے واقف نہیں ہیں، لیکن اتنا تو سمجھ سکتے ہیں اللیل نہ کہہ کے لیلن تنوین ہے اس پر، اللہ نے یہ اشارہ دے دیا کہ وہ راتوں رات کا جو سفر اللہ نے اپنے بندے کو کرایا ہے، لیلن، یہ تنوین بتا رہی ہے کہ وہ رات کا بڑا مختصر سا حصہ تھا، زیادہ وقت لگا ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ رات شروع ہو جاتی ہے غروب آفتاب سے اور دن کا آغاز ہوتا ہے صبح صادق سے یا طلوع آفتاب سے، اتنی پوری رات میں اللہ نے یہ سفر کرایا کہ غروب آفتاب ہوا، اللہ نے بلا لیا، پھر سورج کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے اللہ نے آپ کو بھیج دیا، اتنی رات استعمال ہوئی آپ کے سفر میں نہیں۔ لیلن، رات کے ایک نہایت مختصر سے حصے میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا۔ اب یہ سفر جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا، یا کچھ لوگوں کا یہ تصور کہ نبی تو اپنے بستر پہ آرام فرما تھے، سو رہے تھے، بس خواب میں اللہ نے آپ کو یہ سفر کرا دیا۔ ہیں کچھ لوگ اس نظریے کے حامل، تبھی میں نے کہا کہ اس نئی نسل کو الہادی نظریات سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کے سفر معراج کو اس امت کو اور اس امت کی نئی نسل کو سمجھا دیا جائے۔ اگر نہیں سمجھایا گیا، دلائل اور شواہد کے تناظر میں یہ بات نئی نسل کے ذہنوں میں نہیں اتاری گئی تو پھر وہ دن دور نہیں بلکہ وہ دن آ چکا ہے۔ ہماری نئی نسل الہادی نظریات کا شکار بن رہی ہے اور مزید بنتے چلے جائیں گے۔ الہاد کی طرف لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے بستر پہ سو رہے تھے، جسم آپ کا وہیں رہا، روحانی معراج آپ کو کرا دی گئی، منامی معراج آپ کو کرا دی گئی، جسم آپ کا مکہ المکرمہ میں ام ہانی کے گھر میں رہا اور آپ کو خواب میں اللہ نے سارا سفر کرا دیا۔ ہم اور آپ بھی خواب دیکھتے ہیں، اپنا بے تکے سے بے تکا خواب کسی کو بتانا اور بتانے کا انداز تقریباً اس کی تعبیر ایسے اختیار کرنا۔ میرے پاس پاسپورٹ تو تھا نہیں، نہ ویزا، لیکن میں رات میں گیا اور ایئرپورٹ پہ پہنچا، اندر داخل ہوا
میرے ہاتھ میں پاسپورٹ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اور امریکہ اور لندن کا ویزا پتہ نہیں کہاں سے لگ گیا. میرے پاسپورٹ پہ ان دونوں ملکوں کے ویزے ہیں. ویسے نہیں تھا میرے پاس پاسپورٹ. ہوائی جہاز میں کوئی سیٹ بھی نہیں خالی تھی، لیکن اچانک میرے لیے سیٹ خالی ہو گئی. میں گیا، پہلے لندن اترا، اس شاپنگ مال میں اس شاپنگ مال میں گیا، یہ سامان خریدا. ہیترو پہ اترا تھا میں لندن میں، لیکن سوچا کہ یہاں بہت سارے بڑے بڑے شہر ہیں تو ان کی بھی سیر کر لوں. تو میں برمنگھم چلا گیا، میں نوٹنگھم چلا گیا، میں اسکاٹ لینڈ چلا گیا. پھر وہاں کافی وقت گزارا، تمام چیزوں کا معائنہ اور مشاہدہ کیا. بڑے طویل وقفے کے بعد میں نے سوچا کہ ویزا میرے پاس امریکہ کا بھی ہے تو وہاں کا بھی سفر کر لیں. وہاں بھی چلا گیا، وہاں یہ دیکھا، اس شہر میں گیا، پورے USA میں گھوما. واپس آیا، اتنے میں آنکھ کھل گئی. بس یہی ایک جملہ پورے سفر کی حقیقت کو بتا دے گا. آپ اس سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ جناب جب آپ کے پاس پاسپورٹ تھا نہیں تو آپ ایئرپورٹ کے اندر کیسے داخل ہو گئے؟ جب آپ کے پاس ویزا تھا نہیں نہ اب ہے تو تم انگلینڈ اور امریکہ پہنچے کیسے؟ یہ آپ اس سے سوال کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ بیان دے رہے تھے اس کا تعلق خواب سے تھا. تبھی تو انہوں نے کہا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی، سارا خواب بکھر گیا. آپ ان کے کسی سفر کے حصے پر اعتراض نہیں کریں گے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس سفر کا تذکرہ اپنی قوم کے سامنے خواب کے عنوان سے کیا ہوتا تو پھر لوگوں کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ وہ آپ کے اوپر اعتراضات کرتے اور آپ کے اس سفر کے دلائل آپ سے معلوم کرتے. یہ اہم تذکرہ کل آپ کے سامنے آئے گا. مسجد اقصیٰ سے عرش الہی تک اور وہاں سے واپسی، پھر آپ کے سامنے کتنے اعتراضات کیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جواب کے دینے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ یہ فرما دیتے کہ پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی. نہ کوئی مخالفت کرتا، نہ کوئی دشمن بنتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر معراج منامی نہیں ہے، خواب والا نہیں ہے. کیسا تھا یہ سفر؟ اس سفر کی تعبیر کیا اختیار کی جائے یہ نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ بتا سکتے ہیں. یہ تو وہ بتائے گا جس نے بلایا ہے اور وہ بتائیں گے جو گئے ہیں. بلانے والے کی تعبیر میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. بلانے والے نے بلانے کا واقعہ جن الفاظ میں بیان کیا ہے اس کا بیان تو یہ ہے کہ بِعَبْدِهِ أَسْرَى بِعَبْدِهِ، ہر عیب ہر ضرورت سے پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو. اسرا بِعَبْدِهِ، کس کو لے گیا؟ وہ اپنے بندے کو. میں قرآن مجید کی 2 آیتوں سے اسرا بِعَبْدِهِ کا مفہوم بتاتا ہوں. آپ کی زبان نہیں، آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا یہ اسرا بعبدہ میں کیا کیا چیزیں داخل اور شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً 1950 سال پہلے مصر کی سرزمین پر بنو اسرائیل کے ساتھ فرعونیوں کی جانب سے جو ظلم اور تشدد اور جبر اور استبداد کیا جا رہا تھا، بڑی مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے. اللہ رب العزت نے مصر کی سرزمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کا نجات دہندہ بنا کے بھیجا تھا. پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم یہ دیا کہ آپ راتوں رات مصر سے میرے بندوں کو لے کر جائیں. اب قرآن کے الفاظ میں دیکھیں اس کی تعبیر کیا ہے. اللہ کا فرمان ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، وہی تعبیر ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکلیے مصر سے. اور دوسری جگہ اسی مفہوم کو وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے. آگے کا مضمون وہی ہے.
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي. یہ ایک سچائی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو مصر سے لے جائیں. یہاں پہ اسری بعبادی میں کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ سارے بنو اسرائیل کے جسم مصر کی سرزمین میں ان کے گھروں میں پڑے رہیں؟ آپ خواب میں ان کو مصر سے نکال کر وادی سینا میں لے آئیے. بنو اسرائیل کی بوڈیاں، ان کا جسم یہ مصر کی سرزمین پہ ان کے گھروں میں موجود رہے. بس خواب میں ان کو مصر سے لے کے چلیے اور وادی سینا میں لے آئیے. وہاں سے ان کو آپ کے نائب یوشع بن نون بیت المقدس تک پہنچا دیں گے. کیا یہ مقصد نکالا جا سکتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي سے؟ ہرگز نہیں نکالا جا سکتا. وحی یہ ہے کہ اے موسیٰ آپ میرے بندوں کو بیداری کے عالم میں، جیتے جاگتے جسم اور روح دونوں کے ساتھ آپ ان کو مصر سے نکال کے لے جائیے. اسری بعبادی کا اگر یہ مفہوم ان دونوں آیتوں میں ہے تو واللہ یہی تعبیر سبحان الذی اسری بعبدہ، وہی تعبیر یہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گیا. تو روح کو لے گیا یا آپ کو خواب میں یہ سفر کرایا، یا جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا؟ آپ بتائیں قرآن کی اس تعبیر کو سن کر اور نہایت آسان الفاظ میں اس کو سمجھ کر آپ کی زبان نہیں، آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا یہ سفر خواب میں ہوا تھا، میرے مصطفیٰ کا یہ سفر روحانی ہی روحانی تھا، میرے مصطفیٰ کا یہ سفر خواب پہ مشتمل تھا؟ یا آپ کا ضمیر جذبات کی بنیاد پر نہیں، آپ کا ضمیر عقیدت کی بنیاد پر نہیں، قرآن کے جامع بیان کے تناظر میں آپ کا ضمیر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہاں یہ سفر میرے مصطفیٰ کا جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا، میرے مصطفیٰ کا یہ سفر معراج جسمانی تھا، صرف روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی اور روحانی پورے وجود کے ساتھ میں تھا، اور بیداری کے عالم میں تھا، خواب کے عالم میں نہیں تھا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام بیداری کے عالم میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ پورے ہوش و حواس کے عالم میں آپ نے سفر کیا. میرے مصطفیٰ تو سو رہے تھے، توجہ دینا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام تو ان نامساعد حالات میں راتوں میں الگ الگ جگہوں کا انتخاب کر کے قیام فرماتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے دشمن رات میں آپ کی تلاش میں رہتے تھے. تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام رات کا قیام کبھی کہیں فرماتے کبھی کہیں فرماتے. ایک رات آپ کا قیام اپنی چچا زاد بہن حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی سگی بہن جناب ابو طالب کی صاحبزادی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تھا. دو صحابہ بھی ہیں، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب. دونوں صحابہ تو بے خبر سو رہے تھے، حفاظت کے طور پہ آپ کے ساتھ میں صحابی تھے دو، وہ دونوں بے خبر سو رہے تھے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر بھی غنودگی طاری تھی، یعنی نہ مکمل آپ سو رہے تھے اور نہ ہی مکمل طور پہ آپ جاگ رہے تھے. سونے اور جاگنے کی ملی جلی کیفیات میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر طاری تھیں. تقریباً سو رہے تھے. جبریل امین کچھ فرشتوں کے ساتھ ام ہانی کے گھر کی چھت کو کھول کر اندر آ جاتے ہیں. گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا جاتا ہے یا چھتیں کھول کر؟ دروازوں سے داخل ہوا جاتا ہے نا. اللہ اگر چاہتے تو جبریل امین کو اور فرشتوں کو دروازے سے داخل کر دیتے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب نبی کو بلانے کے لیے ابتدائی شکل عجوبے والی بنائی
تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ آج جو سفر مصطفیٰ ہوگا وہ عجوبوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے جبریل امین کو ام ہانی کے گھر کے دروازے سے نہیں بلکہ کہا کہ جبریل یہ چھت کھول دینا اور چھت کھول کے اوپر سے جاؤ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ اور ایسا ہی ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کیا۔ دائیں بائیں دونوں صحابی جو سو رہے تھے انہیں کانوں کان خبر نہ ہو سکی، اور وہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر حتیم میں آ جاتے ہیں۔ حتیم تو آپ جانتے ہیں بیت اللہ شریف کے 4 کونوں میں سے رکن حجر اسود کے بعد جو رکن عراقی آتا ہے وہاں سے ایک دیوار تھوڑے سے فاصلے کے بعد ایک گول دیوار شروع ہو جاتی ہے اور رکن شامی سے کچھ پہلے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس گول دیوار کے اندر کا جو حصہ ہے وہ حتیم کہلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ام ہانی کے گھر سے جبریل امین لائے، حتیم میں آپ کو پہنچایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا۔ یا آج جو بائی پاس سرجری لوگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر دل کے ماہرین بائی پاس سرجری کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، نمونہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعہ قائم کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ایک مرتبہ نہیں بلکہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ ان میں سے ایک کا میں تذکرہ کروں گا، اگر 3 کا تذکرہ اور کیا تو پھر وہ وقت بہت لگ جائے گا۔ شق صدر ہوا آپ کا، جنت سے آلات جراحی اللہ نے بھیجے، جبریل میرے محبوب کا شق صدر ہونا ہے، یہ تشت اور یہ چھری یہ آلات جراحی جنت سے لے جاؤ، لیکن قلب مطہر کو دھونے کے لیے آب کوثر نہیں بلکہ آب زمزم کا استعمال کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آب کوثر کے بالمقابل جنت کی نہر اور اس کے پانی کے بالمقابل آب زمزم کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ تبھی اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کو دھونے کے لیے جنت کا آب کوثر نہیں بھیجا۔ جنت کے برتن جنت کے آلات جراحی تو آئے ہیں لیکن قلب مطہر کو دھویا گیا ہے آب زمزم سے، اور پھر اس کو اسی مقام پہ رکھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدر مبارک کو اور آپ کے سینے کو بند کر دیا گیا۔ یہ سب خواب میں ہو رہا ہے یا بیداری کے عالم میں؟ ذرا زور سے بولا کریں، بیداری کے عالم میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک جنت کی سواری ظاہر کی گئی، بہشتی سواری ہے، وہ جنت کی سواری ہے، اور وہ سواری صرف اور صرف بالکل اسپیشل انداز میں اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے لیے ہی اس کو تیار کیا۔ اس سواری پر کوئی سوار میرے مصطفیٰ کے علاوہ نہ بیٹھا ہے نہ بیٹھ سکے گا۔ اس سواری کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ منتہائے نظر پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، منتہائے بصر منتہائے نظر، جہاں نظر پہنچتی تھی جو نظر کا آخری حصہ ہوتا تھا پہنچنے کا، وہاں پہ اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اس قدر تیز رفتار سواری اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے لیے بھیجی ہے۔ آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، سفر کو تیز رفتار بنانے کے لیے انسانوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، یقیناً آپ ان تیز رفتار سواریوں سے واقف ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو سفر معراج کرایا ہے، سفر اسراء اور سفر معراج کرایا ہے، وہ تو اونٹوں کا دور تھا، گھوڑوں اور گدھوں اور خچروں کی پشتوں پہ بیٹھ کے سفر کرنے کا دور تھا۔ صحابہ کا ایمان کتنا پختہ اور مضبوط تھا، ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا کہ اللہ نے اپنے نبی کا یہ سفر دن میں کیوں نہیں کرا دیا، رات میں کیوں کرایا، ابھی اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کا ضمیر اسے تسلیم کرے گا کہ ہاں یہ رات کا ہی سفر زیادہ موزوں تھا دن کے سفر کے بالمقابل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر راتوں رات ہوا، دن میں کیوں نہیں کرا دیا؟
دن میں آپ جاتے دولہا بن کر، سارا مکہ آپ کو دیکھ لیتا کہ میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں سفر معراج پہ۔ اکثریت منکرین کی تھی مکہ المکرمہ میں، چند صحابہ ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ اور مکہ المکرمہ کی سرزمین میرے مصطفیٰ کے لیے کتنی تنگ کر دی گئی، سفر معراج کس ماحول میں ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر کس زمانے میں ہوا، اس کے لیے دو الفاظ یاد رکھیے گا۔ سفر طائف کے بعد، ہجرت نبوی سے پہلے جو سب سے عظیم واقعہ میرے مصطفیٰ کی زندگی میں پیش آیا وہ سفر معراج ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ کے ظلم اور تشدد اور جبر سے تنگ آ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مکے والے تو کسی زاویے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ طائف کا سفر کیا جائے۔ اور جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طائف پہنچے ہیں تو وہاں آپ پر کتنا ظلم کیا گیا، چاروں طرف سے سنگ باری شروع ہو گئی، ہر چہار جانب سے پتھروں سے آپ کو مارا گیا۔ ایک بڑا طویل حصہ ہے، اس حصے کو آپ نے اس حال میں طے کیا ہے کہ ہر چہار جانب سے آپ پہ پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلیاں زخمی ہو گئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارکین یہ خون سے تر ہو گئے، اور ایک مقام پہ آگے جا کر میرے مصطفیٰ گر گئے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ جبر اور تشدد اور استبداد کی انتہا ہے۔ اور عجب بات یہ ہو گئی کہ جب یہ مظلوم نبی طائف سے واپس ہوئے اور مکہ المکرمہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو کفر سامنے آ گیا اور شرک سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد تم ہمارے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہیں وہ نامساعد حالات۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نبی کو طائف میں ستایا گیا اور جس رسول کو مکہ المکرمہ میں ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جس رسول کو طائف سے واپسی پر تم لوگ مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، دیکھو اس رسول کی عظمتیں کیا ہیں، اس رسول کی رفعتیں کیا ہیں۔ زمین پہ تم نے ستایا ہے تو رسول کے رب نے ان کو اپنے عرش پہ بلایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے دن میں نہیں بلکہ رات میں سفر کرایا۔ دن میں سفر ہوتا تو اعلان ہو جاتا جا رہے ہیں سفر معراج پہ، عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ جا رہے ہیں۔ پورا مکہ جمع ہو جاتا، جاتے اور آن کی آن میں واپس آ جاتے تو سارے مکے والے مومن بن جاتے۔ علماء نے نقطہ یہ لکھا ہے اللہ کی بارگاہ میں ایمان وہ معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان معتبر ہوگا۔ ایمان بالشہادہ، آنکھوں سے دیکھ کر اگر ایمان قبول کیا ہے وہ ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوگا۔ اللہ نے سفر کب کرایا، دن میں یا رات میں؟ بولیے، رات میں۔ کیوں؟ کسی کو بتایا؟ میرے مصطفیٰ جن دو صحابہ کے درمیان میں لیٹے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ نے ان دونوں میں سے کسی کو اطلاع دی کہ میں سفر معراج پہ جا رہا ہوں؟ جن کے گھر میں آپ آرام فرما تھے حضرت ام ہانی کو آپ نے خبر دی کہ میں جا رہا ہوں سفر معراج پہ، اور خبر تو دینی ہی تھی جانے سے پہلے یا جانے کے بعد۔ ایمان کے تناظر میں، ایمان کے مقبول اور مقبول نہ ہونے کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہی ایک سچائی ہے کہ میرے مصطفیٰ کو رات میں ہی بلایا جانا چاہیے تھا اور بغیر اطلاع کہ میرے مصطفیٰ کا سفر ہونا چاہیے تھا، اور جب واپس آتے اور پھر لوگوں کو بتاتے واضح ہو جاتا کس کا ایمان ایمان بالغیب ہے اور کون دیکھ کر ماننے کا عادی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر رات میں کرایا، بغیر اطلاع کے کرایا۔ وہ اتنا طویل ترین سفر کرا کے جب میرے مصطفیٰ کو واپس کیا، اب اللہ کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ میں نے ایسا سفر کیا ہے۔ اب پتہ چلے گا کون تصدیق کر کے صدیق بنتا ہے اور کون انکار کر کے اپنے وقت کا ابو جہل اور ابو لہب بنتا ہے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کچھ فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر اللہ نے رات میں کرایا. یہ اتنا بڑا معجزہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس معجزے کو سمجھنا بھی ہے اور جاننا بھی ہے اور اس کی حکمتیں بھی سمجھنی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکۃ المکرمہ سے اس سواری کی پشت پر بیٹھ کر چلنے کی تیاری میں مصروف ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا. سامنے وہ سواری کھڑی ہے, آپ اس کے قریب گئے بیٹھنے کے لیے تو وہ اتنی عظیم سواری بدکنے لگی, شوخی کرنے لگی. جبریل امین نے کہا کہ تو بدک رہی ہے, سواری کو مخاطب کرتے ہوئے تو شوخی کر رہی ہے, کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج تیری پشت پہ وہ بیٹھیں گے کہ جن سے بہتر اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. تمام نبیوں تمام رسولوں کے امام آج تیری پشت پر بیٹھیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وہ شوخی شرارت کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ اس کی وہ شوخی سعادت کی بنیاد پر تھی. اس نے اپنے بارے میں سوچا کہ آج میری قسمت جاگی ہے, آج میری پشت پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے. تو اس کی وہ شوخی, اس کا وہ بدکنا یہ شرارت کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ سعادت کی بنیاد پہ تھا. جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پر بٹھلا کر چل دیے ہیں. جانا ہے مسجد اقصی تک. مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک پہنچنے میں راستے میں اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 مقامات پر اتارا. اگر آپ یوں سمجھیں کہ سفر اسراء میں درمیان میں 4 اسٹیشن بنائے ہیں اللہ نے اپنے نبی کے اس سفر کے لیے. درمیان میں کتنے اسٹیشن بنائے؟ 4. مکۃ المکرمہ سے تو آغاز ہوا اور اسراء کے سفر کی انتہا ہوگی مسجد اقصی بیت المقدس میں. درمیان میں 4 اسٹیشن ہیں. آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہے یقیناً ان کی حاضری مکۃ المکرمہ میں ہوئی, اور جن لوگوں نے اپنے حج کے بعد یا حج سے پہلے مدینہ منورہ حاضری دی یقیناً وہ اپنے نبی کے سفر اسراء کے 4 اسٹیشنوں میں سے پہلے اسٹیشن پہ وہ بھی پہنچے ہیں جن کو مدینہ منورہ میں حاضری کی سعادت ملی ہے, جو کہ یہی پہلا اسٹیشن تھا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرا اور تیسرا اور چوتھا کون سا مقام ہے جہاں جبریل امین کو اللہ کی طرف سے آرڈر تھا میرے نبی کو ان مقامات پہ اتارو, میرے نبی ان مقامات پہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سواری مکۃ المکرمہ سے چلی, نخلستان کے علاقے میں آئی. کھجوروں کے بے شمار درخت سے گھری ہوئی ایک چھوٹی سی بستی ہے. جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری کو نخلستان سے گھرے ہوئے اس شہر میں اتارا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجئے. میرے مصطفیٰ نے اس مقام پہ اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی. آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تب جبریل امین نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو آپ کا مقام ہجرت ہے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کو مکۃ المکرمہ سے نکلنا پڑے گا اور مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر آپ جس شہر میں آئیں گے اللہ نے آپ کی ہجرت سے پہلے ہی آپ کو مقام ہجرت دکھا دیا ہے, یہی آپ کا شہر ہوگا. آپ مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر اسی شہر میں آ کے قیام پذیر ہوں گے. یہ تھا یثرب اس زمانے کا, اور اس یثرب کی قسمت یقیناً جاگ اٹھی جب میرے مصطفیٰ کی مبارک قدم اس شہر میں پڑے, اور یہ یثرب اب یثرب نہ رہا, اب یہ مدینۃ الرسول بن گیا, یہ مدینہ طیبہ بن گیا, یہ مدینہ طابہ بن گیا, یہ مدینہ منورہ بن گیا. یہ پہلا اسٹیشن تھا. مکۃ المکرمہ سے چلنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پہ جبریل امین نے سواری سے اتارا, گزارش کی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں 2 رکعت نماز ادا کی. میں نے آپ کو اسراء اور معراج کا سفر اشاروں میں سمجھایا ہے نا.
براق کی جو رفتار ہے وہ مسطح ہے، اس انداز سے وہ سواری چلی مکہ المکرمہ سے، اور مدینے میں آپ اتر گئے، مدینہ منورہ میں۔ اس زمانے میں اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے چلے، پھر کہاں اترے؟ یہ دوسرا اسٹیشن ہے، اور اس کا نام ہے شجر موسیٰ۔ یہ وادی سینا میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے اوپر ایک درخت ہے جہاں اللہ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ دیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک مقام آیا کہ اللہ نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو۔ درخت سامنے ہے، روشنی صاف دکھائی دے رہی ہے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ آواز آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، موسیٰ اپنی جوتیاں اتارو۔ کیوں؟ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کیونکہ آپ ایک مقدس وادی طوٰی میں موجود ہیں۔ کیا منظرنامہ رہا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا کیا کیفیات طاری ہوئی ہوں گی۔ آرڈر تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوتیاں اتاری، جیسے ہی کچھ آگے بڑھے اس نورانی درخت سے آواز آئی اننی انا اللہ۔ اب آگے کا واقعہ ذکر کرنے کا موقع نہیں۔ یہ ہے شجر موسیٰ، یہ ہے وادی سینا کا وہ حصہ جس پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھا کے بلایا، اور وہ آگ نہیں بلکہ انوار الہی تھے، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس مقام پہ گفتگو کی، بات چیت کی۔ اللہ نے اس سفر میں جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل میرے محبوب کو اس مقام پر بھی اتارنا اور یہاں میرے نبی سے 2 رکعت نماز پڑھوانا۔ یہ دوسرا اسٹیشن ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی گیا ہے اس دوسرے اسٹیشن پہ؟ ہوں گے چند لوگ۔ یہ فقیر اس اسٹیشن پہ الحمدللہ 3 مرتبہ جا چکا ہے، 3 مرتبہ۔ اور ایک سفر میں تو میں حضرت مولانا محمد طاہر صاحب کے ساتھ میں تھا جو اس اجلاس کی نظامت فرما رہے ہیں، مولانا کے ساتھ میں میرا سفر ہوا تھا، ہم لوگوں نے وہاں حاضری دی ہے۔ وہ درخت آج بھی ہرا بھرا ہے، وہاں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی یاد نہیں آتے، رب کعبہ کی قسم جب وہاں ہم پہنچتے ہیں تو یہ بھی یاد آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے سفر اسراء کے دوران اس مقام پر میرے مصطفیٰ اترے تھے، اور یہاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ 2 اسٹیشن سمجھ گئے۔ پھر آپ علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق جبریل امین کچھ آگے لے کر چلے، وہاں کی مٹی کچھ سرخ تھی، اور وہ شہر کوئی اور نہیں بلکہ مدین تھا، جہاں شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر شعیب علیہ السلام کی 10 سال تک بکریاں چرائی تھیں۔ مدین میں اللہ کا حکم ہے میرے محبوب نبی کو جبریل یہاں اتارو، یہاں میرے محبوب نبی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہاں گئے ہیں آپ لوگ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی جانب ہم نے اپنے نبی شعیب کو مبعوث کیا۔ یہ فقیر نبی علیہ السلام کے سفر اسراء کے اس 3رے اسٹیشن پر بھی الحمدللہ 3 مرتبہ گیا ہے۔ 2018 میں، 2019 میں، اور ابھی 2022 میں میں اس سفر میں تھا الحمدللہ۔ وہاں جا کر بہت کچھ دکھتا ہے، پھر قرآن سمجھ میں آتا ہے، نبی کا سفر سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے نبی اس مقام پہ اترے تھے، جبریل امین نے گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک مقام آتا ہے، اس کو بیت لحم کہا جاتا ہے، یہ بیت المقدس سے کچھ فاصلے پر ہے۔ اس کی ہسٹری کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، بہت کم لوگوں کو علم ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد زہ اٹھا تھا، کنواری مریم، پاک باز، پاک سیرت مریم، جن کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، جن کی شادی نہیں ہوئی، کنواری پاک باز مریم حاملہ ہو گئی حکم الہی سے۔
بچے کی پیدائش کا وقت ہوا، جس گھر میں وہ رہتی تھیں، بیت المقدس میں جہاں ان کا اپنا گھر تھا، یہ بچہ وہیں پیدا ہو، یا مناسب یہ ہوگا کہ پیدائش کے وقت بچے کے تولد سے پہلے مریم کو بستی سے باہر نکال دیا جائے؟ یہی موضوع تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا، مریم اپنی بستی چھوڑو، وہ فلاں مقام ہے وہاں جاؤ۔ جبریل امین نے پر مارا تو وہاں پانی کی نہر جاری ہو گئی، وہاں ایک درخت تھا وہاں بھیجا۔ حضرت مریم علیہ السلام پریشان بہت تھی، ان کی زبان پہ ایک جملہ آ گیا تھا، اسے قرآن نے نقل کیا ہے، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے ہی میں مر جاتی، بھولی بسری ہو جاتی، مجھے کوئی نہ جانتا۔ ہوگا کیا جب بچہ پیدا ہوگا، میں کس منہ سے اس بچے کو لے کے اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں اور بیت المقدس میں جاؤں گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، پہنچو وہاں، پانی پینا، کھجور کے درخت کو ہلانا، تازہ عمدہ کھجوریں گریں گی ان کو کھانا، کھجوریں کھا کے پانی پینا، فکلی وشربی، کھاؤ اور پیو، وقری عینا، اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد جس مقام پر ہوا تھا، اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اس مقام پر اس سفر اسراء میں اتارا ہے، اور جبریل امین کو حکم ہے کہ جبریل میرے محبوب کو اس مقام پہ اتارو تاکہ اس مقام پر بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا تھا۔ حضرت مریم یہاں سے ان کو لے کے اپنی بستی میں پہنچی تھی، پھر کیا واقعہ پیش آیا تھا وہ واقعہ بتانے کا موقع نہیں۔ یہ چوتھا اسٹیشن ہے درمیان کا، جہاں اللہ کے حکم سے جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں بھی اتریے اور یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیے۔ تو آپ علیہ السلام نے اتر کر وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ علیہ السلام نے جس طرح پہلے اسٹیشن کے بارے میں پوچھا تھا کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے، تو جبریل امین نے بتایا تھا کہ یہ مقام ہجرت ہے۔ دوسرے مقام کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، تو جبریل امین نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو وہ مقام ہے، یہی سامنے کا درخت وہ درخت ہے جس سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، ان سے بات چیت کی تھی۔ اور یہ تیسرا مقام کون سا ہے جہاں جبریل تم نے ہمیں اتارا، یہاں کی مٹی تو سرخ ہے، یہاں جو ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے یہ کون سا مقام ہے؟ تو جبریل امین نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدین کی سرزمین ہے جہاں اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ اور جب اس چوتھے اسٹیشن پر نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تھے تو پوچھا تھا کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل امین نے وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو وہ مقام ہے جہاں مریم علیہ السلام کے بطن سے کنواری پاک باز پاک دامن عصمت و عفت اور حیا کا مجسمہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے اسی مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس پورے محلے کا نام ہی بیت لحم ہے۔ ہم نے 3 سفر کیے تو اسی محلے میں قیام رہا۔ حضرت مولانا کبھی مولانا طاہر صاحب کا بھی قیام اسی محلے میں رہا، لیکن اس محلے میں وہ مخصوص مقام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد پذیر ہوئے تھے، پہلے 2 سفروں میں اس مخصوص مقام پہ تو حاضر نہ ہو سکا، لیکن میں اپنے تیسرے سفر میں اس مقام پہ پہنچا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تمنا یہ تھی کہ وہ جگہ دیکھوں، بہت بڑا قدیم چرچ بنا ہوا ہے وہاں، وہ جگہ دیکھوں جہاں پاک دامن کنواری
कुंवारी मरियम के बत्न से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और दूसरा बड़ा जज्बा ये भी था कि वो मकाम भी देख लूं जहां मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम अपने सफर इसरा के दौरान उतर के 2 रकात नमाज जहां आपने अदा की थी, वो मकाम जाके देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा कदीम चर्च है, वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम पैदाइश, जाए पैदाइश है, और वहीं जब ये इमारत नहीं बनी थी, नबी अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज वहां भी अदा की। फिर वहां से आप चले तो बैतुल मक़दिस आए। बैतुल मक़दिस एक शहर का नाम है। उस बड़े शहर में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद अक़सा, और ये फ़कीर अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद अक़सा में 3 मरतबा हाजिर हो चुका है। वहां के मनाजिर देखकर बहुत कुछ समझ में आया। वहां एक छोटी सी मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद बुराक। पहले सफर का हिस्सा इस मकाम पर मुकम्मल हो रहा है, तो मस्जिद अक़सा में मैं सबसे पहले तज़किरा करूंगा उस मस्जिद का जिसे मस्जिद बुराक कहा जाता है। क्या वजह है उस मस्जिद को मस्जिद बुराक कहते हैं? वजह क्या है? वजह इसके सिवा कुछ नहीं, वहीं वो पत्थर था जिसमें एक सुराख था। अल्लाह के जितने नबी और रसूल मस्जिद अक़सा में बदरिए सवारी पहुंचते थे, सवारी को रस्सी से बांधकर उस पत्थर के सुराख में उस रस्सी को डालकर बांध दिया करते थे, फिर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते थे। नबियों रसूलों के इसी तरीके के मुताबिक मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम भी तो एक सवारी से वहां पहुंचे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला काम यह किया कि अपनी सवारी को उसी पत्थर के सुराख में रस्सी डालकर बांधा जहां पर तमाम अंबिया और रसूल अपनी सवारी को बांधा करते थे। दुनिया के घोड़े, दुनिया के ऊंट, दुनिया के खच्चर, दुनिया की और सवारियां पत्थर से बांधी जाएं, बात समझ में आती है। मेरे मुस्तफ़ा की जन्नती सवारी कहां भाग के जाती कि उसे बांधने की जरूरत पेश आ गई? क्या जरूरत थी बांधने की? इसे छोड़ देते, वो तो कहीं नहीं जाती भाग के। तो खतरा था, खतरा तो न था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने उस बुराक को, उस सवारी को उस पत्थर के सुराख में रस्सी डाल के बांधा, अपनी उम्मत को तवक्कुल का मफ़हूम समझा दिया। तवक्कुल किसे कहते हैं? अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना किसे कहते हैं? तवक्कुल अल्लाह की सिफत क्या है? नबी ने यह समझा दिया हमें और आपको। आपके समाज में और आपके माशरे में, आपके माहौल में, आपके दाएं बाएं यकीनन कुछ ऐसे पागल जरूर मिलेंगे आपको जो कहते हैं दुकान खुली छोड़ो और चलो हमारे साथ में, ये पैसे यहीं फेंक दो और चलो हमारे साथ में, अल्लाह चाहेंगे तो वापसी में पैसे मिल जाएंगे और अल्लाह नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे। ये कौन सा दीन आपको सिखा रहे हैं? इन जालिमों से बच के रहना, इन जाहिलों से अपने आप को बचा के रखना। इनको तवक्कुल अल्लाह का मफ़हूम नहीं मालूम। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। इस धरती पर मेरे मुस्तफ़ा से बढ़कर कोई मुतवक्किल न गुजरा है न आ सकता है। सबसे बड़े मुतवक्किल मेरे मुस्तफ़ा हैं, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखने वाले। फिर आपने अपनी सवारी उस पत्थर के सुराख में रस्सी डाल के बांधी क्यों? मैं तवक्कुल का मफ़हूम आपकी ज़बान में आपको समझाई देता हूं। तमाम असबाब वसाइल इख्तियार करके अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना, यह है तवक्कुल। याद रखेंगे, मुमकिना असबाब वसाइल इख्तियार करके जो मुमकिन है, वो मुमकिन असबाब वसाइल इख्तियार करके अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो। 5,000 रुपये कमा के लाए, घर के सबसे महफूज तरीन कमरे में जो आपकी तिजोरी रखी है उसमें रखो, तिजोरी में ताला लगा दो असबाब के दर्जे में। कमरा बंद करके उसमें कुंडी लगा के उसमें ताला लगा दो असबाब के दर्जे में, और फिर ये कहो मेरा अल्लाह चाहेगा तो ये पैसे महफूज रहेंगे और मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा तो इन पैसों से मुझे कोई फायदा नहीं हो सकता। ये है इस्लाम का पेश करदा हकीकी तवक्कुल। ये मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तालीमात का बुनियादी हिस्सा है। याद रखेंगे इस बात को। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी जहां बांधी, वहां पर उसकी याद में एक छोटी सी मस्जिद बना दी गई। उस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद बुराक। अल्लाह अगर आपको पहुंचा दे मस्जिद अक़सा के अहाते में, तो क्या आपके दिल में ये जज्बात करवटें नहीं लेंगे कि जरा मैं भी जल्दी से जाऊं और देखूं मेरे मुस्तफ़ा ने किस मकाम पे अपनी सवारी को बांधा था?
یہ احساسات آپ کے اوپر غالب آنے شروع ہو جائیں گے نا، الحمدللہ یہ فقیر اس مسجد براق میں 3 مرتبہ حاضر ہو کر وہ مقام دیکھ کے آیا ہے، وہ پتھر دیکھ کے آیا ہے جہاں پہ بطور یادگار کے لوہے کا ایک حلقہ لگا دیا گیا ہے کہ اس مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو باندھا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پھر مسجد اقصی میں تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تمام نبیوں تمام رسولوں کی امامت فرمائی۔ تمام نبی تمام رسول صف در صف کھڑے ہوئے ہیں، انبیاء اور رسول کی صف بندی ہو چکی ہے، امامت کے لیے آگے کون بڑھے؟ جبریل امین نے میرے مصطفیٰ کا دست مبارک پکڑا اور آپ کو آگے بڑھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ان تمام نبیوں اور ان تمام رسولوں کی امامت فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء اور رسول کی امامت فرمائی، نماز سے فارغ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر ہونے والے اللہ کے انعامات کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اللہ کے انعامات کا تذکرہ کیا جن سے اللہ نے آپ کو مالا مال کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اللہ کے انعامات کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو یہ نعمتیں عطا کی، مجھ کو ایسی حکومت عطا کی۔ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک عجیب انداز میں اللہ کی نعمتوں کو اجاگر کیا، کیونکہ اللہ نے ان کو جیسی حکومت عطا کی تھی ویسی حکومت نہ پہلے کوئی کسی بادشاہ کو ملی اور نہ ویسی حکومت بعد میں کوئی کر سکا، اس کا تذکرہ کیا انہوں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ کے انعامات کو گنوایا۔ سب سے آخر میں میرے مصطفیٰ کی باری آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ دیا اس کی 3 اہم باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں نماز کی امامت کے بعد، نبیوں اور رسولوں کو نماز پڑھانے کے بعد، انبیاء اور رسول کے خطبے کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں تو اس میں اپنے رحمت للعالمین ہونے کا تذکرہ کیا۔ ایمان والو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، میرے ایمان والے بھائیوں بہنوں، اپنی قسمت اور اپنی سعادت پہ فخر کرو کہ اللہ نے آپ کو اس نبی کی امت بنایا ہے جس نبی نے اپنی اس امت کو نہ فرش پہ فراموش کیا نہ عرش پہ فراموش کیا۔ میرے مصطفیٰ عرش کی طرف جانے والے ہیں، آسمانوں کی طرف آپ کو عروج ملنے والا ہے، لیکن اپنے اس خطبے میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت للعالمین ہونے کا تذکرہ کیا، واللہ میرے مصطفیٰ نے وہاں اپنی امت کا بھی تذکرہ کر دیا اور یہ فرمایا کہ تمام کی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ثابت ہیں جس نے مجھ کو امت وسطیٰ عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ آپ کے تذکرے اب سے 1450 سال پہلے مسجد اقصی کے احاطے میں نبیوں رسولوں کے سامنے میرے مصطفیٰ کی زبان سے آپ کے تذکرے گونجے تھے۔ کبھی ہم اور آپ بھی یاد کرتے ہیں اپنے نبی کو، اپنے معاملات میں یاد رکھتے ہیں اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات یہ فرمائی اسی تعریف کے تحت کہ تمام کی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو تمام نبیوں تمام رسولوں کا خاتم بنایا۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اب میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی سے باہر نکلے، آپ کے سامنے 4 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں پانی تھا، ایک پیالے میں دودھ تھا، ایک پیالے میں شہد تھا، ایک پیالے میں شراب تھی۔ 4 پیالے میرے مصطفیٰ کی خدمت میں ظاہر کیے گئے۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 پیالوں میں سے دودھ والا پیالہ منتخب کیا۔ جبریل امین سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو عین فطرت کا انتخاب کیا، دودھ کو علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اور آگے بڑھے، مسجد اقصی کے احاطے میں ایک چٹان ہے، اس چٹان آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ عبد الملک بن مروان نے اس چٹان کے اوپر اتنا خوبصورت قبہ بنایا ہے
گولڈن اس کا گنبد ہے، بڑی عظیم الشان عمارت ہے، ہشت پہل والی وہ عمارت، اس میں 4 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازوں کی نمائندگی ہشت پہل سے ہوتی ہے، اور اس کے 4 دروازے 4 سمتوں کو بتاتے ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ وہ گنبد جو آپ دیکھتے ہیں گولڈن گنبد، وہ ٹھیک اسی چٹان کے اوپر ہے جس چٹان پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے نکل کر اس چٹان پہ کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک ایسی حسین اور خوبصورت سیڑھی ظاہر کی گئی، میں نے ایسی حسین اور خوبصورت سیڑھی نہیں دیکھی۔ آپ علیہ السلام اس پہ تشریف فرما ہوئے، کتنی برق رفتاری سے وہ سیڑھی سیدھی، اگر آسان زبان میں سمجھایا جائے تو جو لفٹ کی چال ہوتی ہے، لفٹ کی وہ والی چال ہے۔ اب اس زمانے میں لفٹیں تو تھی نہیں، تعبیر کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ چاہیے، تعبیر کے لیے اس زمانے کے لحاظ سے ایک حسین سیڑھی کا تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اس سیڑھی پہ کھڑے ہوئے اور کتنی برق رفتاری سے آسمانوں میں سے پہلے آسمان پر پہنچے، پھر آگے کیا ہوا وہ تو ہمارا موضوع کل کا ہے۔ معراج مصطفیٰ مسجد اقصی سے عرش الہی تک اس کا تذکرہ میں کل کروں گا۔ آپ علیہ السلام اس چٹان پر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ بھی جائیں اور اس چٹان کو دیکھیں۔ عبد الملک بن مروان نے اس عقیدت و محبت کے ساتھ اس چٹان کے اوپر وہ عالی شان عمارت قائم کی۔ جب آپ اندر داخل ہوں گے، چاروں طرف سے احاطہ ہے، ایسے سر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ چٹان ان کھلی ہوئی آنکھوں سے دکھ جائے گی جس پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ وہ چٹان آج بھی اپنی اسی اصلی حالت پر باقی ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہوئے، جبریل امین آپ کے ساتھ ہیں، اور یہیں سے آپ کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ کل کے بیان کے لیے تمہید عرض کر دوں، ایک تخیل ہے، تخیل، کیونکہ نبی کو بلایا گیا ہے نا، آپ یوں سمجھیں جتنے بڑے مہمان اتنا ہی بڑا انتظام۔ آپ کیا کوئی بڑا مہمان آ جائے آپ کیا کچھ نہیں کرتے؟ یہ تو رب العالمین کے مہمان رحمت للعالمین ہیں، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا، ہمیں اور آپ کو کیا معلوم۔ لیکن ذرا تخیل کو الفاظ کے جامع میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس تخیل کو ایسا ہوا ہوگا کہ جب نبی کے سفر کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، فرشتے مصروف عمل ہوں گے، تو فرشتوں نے پوچھا ہوگا اللہ سے، میں نے عرض کیا کہ مجھ سے دلیل مت مانگنا، تخیل کی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا ہوگا یہ چراغ کیوں جلایا جا رہا ہے؟ اللہ سے پوچھا ہوگا کہ آپ گھر روشن کرتے ہیں، یہ چراغ کیوں جلایا جا رہا ہے؟ یہ فرش کیوں بچھایا جا رہا ہے؟ یہ عرش کیوں سجایا جا رہا ہے؟ تخیلاتی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ 3 سوال سمجھ گئے؟ کیے ہی ہوں گے ایسا ضروری نہیں ہے، تخیل میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ یہ چراغ کیوں جلایا جا رہا ہے؟ یہ فرش کیوں بچھایا جا رہا ہے؟ یہ عرش کیوں سجایا جا رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا ہوگا محمد کو بلایا جا رہا ہے۔ اس کے آگے کا مضمون کل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہے، نبی کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور ان کا ذکر آنکھوں کو نور اور دل کو سرور عطا کرتا ہے۔ جب بھی کرتا ہوں تمہیں یاد مدینے والے، جب بھی کرتا ہوں تمہیں یاد مدینے والے، دل کو پاتا ہوں بہت شاد مدینے والے۔ یہ سفر معراج عصر حاضر کا ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ نئی نسل کو الحادی نظریات سے بچانے کے لیے نبی علیہ السلام کے اس سفر کو جاننا اور سمجھنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی علیہ السلام سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔